سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں مسلسل بارش کے بعد مختلف اضلاع میں سیلابی صورتحال ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے، کچے مکانات منہدم ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ میں سریاب مل اور دیگر علاقوں میں 200 سے زائد کچے مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ کوئٹہ کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ چمن، قلعہ عبداللہ، توبہ کاکڑی، توبہ اچکزئی، قلات، لسبیرہ سمیت دیگر علاقوں میں بھی ندی نالوں میں طغیانی ہے۔ بالکل، اس پر تمام تر صورتحال جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے نمائندگان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے عطا اللہ مینگل صاحب بھی، اور کوئٹہ میں موجود ہیں بیورو چیف مجیب احمد۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے کی جانب۔ عطا اللہ مینگل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال اس وقت جو بنی ہے، اس وقت کیا بتایا جا رہا ہے؟ کون کون سے ندی اور نالے ایسے ہیں جن میں طغیانی ہیں، اور اس سے مزید کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میڈم، اس وقت بلوچستان میں مختلف علاقوں میں تو شدید سیلابیں بہ رہے ہیں، ندی نالے اپنے راستوں پہ جا رہے ہیں۔ اس وقت جو سب سے زیادہ رات کو جو سب سے زیادہ بارشیں قلعہ سیف اللہ ڈسٹرکٹ میں ہوئی ہے، ہم لوگوں کے پی ڈی ایم اے کے ٹیمیں کل رات سے ریسکیو میں لگی ہے، اس وقت تک 4 ڈیڈ باڈیز ریکور کیے اور مزید 4 مسنگ ہے۔ جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، بلوچستان کے مختلف اضلاع میں اس سال بہت ہی شدید بارشیں ہوئی ہیں۔ کچھ جگہوں پہ ایسی بارشیں جو کہ پچھلے 20 سالوں میں اس طرح کی بارشیں کبھی نہیں ہوئی ہیں۔ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ کا جو آپ کہہ رہے تھے، کوئٹہ میں اس وقت تقریباً 700 سے زیادہ گھر ڈیمیج ہوئے ہیں۔ جو ڈپٹی کمشنر کوئٹہ ہے، جو ہمارے ڈی ڈی ایم اے کے چیئر ہے، اس کے مطابق ریلیف آپریشن میں مصروف ہے، اور آج سے نصیر آباد ڈویژن میں بھی 2 بجے سے شدید بارشیں شروع ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے اپنے ریسورسز میں دن رات لگی ہوئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ضیاء لانگو سب منسٹر پی ڈی ایم اے خود اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور ابھی تک جو اس وقت کا صورتحال ہے، اس وقت تو تمام صورتحال کنٹرول میں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال کنٹرول میں ہے۔ مجیب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ عطا اللہ مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ صورتحال کنٹرول میں ہے۔ آپ نے جو گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھی ہیں، اس وقت کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بارشوں سے کتنا نقصان ہوا ہے، اور متاثرین کے حوالے سے بتائیے گا۔ ایک تو تعداد کتنی ہے متاثرین کی، اور ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے؟ علی، جو دور بارش ہوئی وہ 1 گھنٹے کا طوفانی بارش کا اسپیل تھا۔ اس کے بعد حکومت کی جانب سے جو ترقی کے دعوے تھے وہ تنکوں کی طرح بہہ کے رہ گئے اس بارش مونسون کی۔ اس میں جو کوئٹہ کے نوائی علاقے ہیں وہ زیر آب آ گئے، اور اس کی ذمہ داری تمام تر حکومت پہ ہے، جس نے ان نالوں کی صفائی کبھی نہیں کرائی۔ لاکھوں روپے کے فنڈز ہر دفعہ محکمہ بلدیات کو دیے جاتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ پہلے سے تیاری کر کے رکھیں۔ اس مونسون کے حوالے سے بھی الرٹ آئے ہوئے تھے، لیکن کام نہیں ہوا۔ جو کوئٹہ کے نوائی علاقے ہیں وہاں پہ کچے مکانات بالکل گرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، پی ڈی ایم میں اس میں حق بجانب ہے۔ لیکن جس طرح کوئٹہ کو آفت زدہ قرار دیا گیا، اس سے ایسا لگتا ہے کہ کوئٹہ شاید تباہ ہو چکا ہوگا، لیکن ایسی صورتحال ہرگز نہیں ہے۔ کوئٹہ کے نوائی علاقوں میں بالکل لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں، کچے مکانات ہیں، اور وہ سیلابی ریلوں کی زد میں آنے ہی تھے، کیونکہ وہ سارا علاقہ نشیبی ہے، اور وہاں سے جو پہاڑ ہیں وہاں سے پانی آتا ہے، اور ان کے بچاؤ کا واحد ذریعہ وہ نالے ہیں جن کی صفائی نہیں ہوتی، اور اس کی ذمہ داری محکمہ بلدیات کی ہے۔ جہاں تک پی ڈی ایم اے کا سوال ہے، پی ڈی ایم اے اپنی طرف سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نے تمام وہ کیے ہیں، لیکن جن لوگوں سے ہم نے بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ مناسب ٹینٹس فراہم کیے گئے، نہ مناسب کھانا دیا گیا، لوگوں کو محفوظ مقام پر لوگ پی ڈی ایم کی اب تک کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے۔ مجیب، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک بار پھر عطا اللہ مینگل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جس طریقے سے مجیب بھی بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئٹہ میں شدید بارش ہوئی ہے، اور آدھا کوئٹہ ضرور متاثر ہوا ہے، نشیبی علاقے ضرور جو ہے وہ پانی میں ڈوبے ہیں، لیکن یہ پورے کوئٹہ کو آفت زدہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس طرح کے صرف کوئٹہ کے بیرونی علاقے نہیں ہے، تمام کوئٹہ میں، یعنی ایک طرف کوئٹہ کے سریاب کا علاقہ ہے، دوسرا طرف نواکلی کا علاقہ ہے، تیسری طرف کل جو اخبار کچلا کی طرف، یعنی کوئٹہ کے آس پاس اور شہر کے اندر تمام علاقوں میں ڈیمیجز ہوئے ہیں۔ اور اس وقت بھی ہمارے تقریباً 6 ٹیمیں اس وقت اسٹیگننگ پانی کو نکال رہے ہیں۔ ڈی واٹرنگ پمپ 6 جگہوں پہ اس وقت بھی شروع ہوئے کوئٹہ کے۔ جہاں تک نقصانات میں سب سے بڑی ہے، اس وقت بلوچستان میں نقصانات ہوئے، کیجویلٹیز زیادہ ہوئے، یعنی اس وقت بلوچستان میں 39 ڈیتھس ہوئے، اور 70 کے لگ بھگ انجرڈ بھی ہوئے۔
ٹھیک ہے، لیکن آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی چونکہ عطا صاحب گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، آنے والے دنوں میں بلوچستان میں پچھلے 10 سالوں میں ہم نے جو بارشیں نہیں دیکھی ہیں اب اس سے زیادہ بارشیں ہوں گی اور یہ بارشیں تباہی کریں گی. ایسے میں پھر کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے پی ڈی ایم اے کی جانب سے لوگوں کو مینج کرنے کے لیے؟ اس طرح کے ڈیزاسٹرز تو آتے رہیں گے لیکن کوئی ٹیمپریری حل نہیں، ہمیں کوئی پرماننٹ حل دیکھنا ہوگا اس کے لیے. اس کے لیے بالکل ہمارے آنریبل چیف منسٹر نے کل ایک میٹنگ کیا جس میں تمام ڈویژنل کمشنر سے اور ڈپٹی کمشنر سے اس طرح دیکھیں کوئٹہ میں جو اس وقت جس علاقوں میں زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے وہ انکروچمنٹ کی وجہ سے، کیونکہ کوئٹہ کے جو پرانے نالے تھے سب کے اوپر گھر بنے ہیں اور جس پرانے نالے کے اوپر گھر بنے تھے زیادہ تر 90% وہی گھر ڈیمیج ہوئے. صحیح. تو پھر یہ انکروچمنٹ اب ہٹے گی کیسے؟ یقیناً یہ تو بہت پرانا معاملہ ہے. صوبائی حکومتیں تو تمامی سیاسی جماعتوں کی آتی رہی ہیں، لوگوں کا اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا، تو پھر وہ انکروچمنٹ کس طرح سے ہٹائی جائے گی تاکہ اگلے جب موسم سرما آئے، اگلا مانسون سیزن آئے تو پھر یہ صورتحال نہیں پرپے؟ تو اس پر گورنمنٹ نے کل ڈیسائیڈ کیا کہ اس ریلیف آپریشن کے بعد باقاعدہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس تو پرانے نقشے کوئٹہ کے جو پرانے نالے تھے کوئٹہ کے، تو یہ سخت سے سخت ایکشن لینا پڑے گا اس کو کرنے میں. ٹھیک ہے، مجھے آپ کی جانب آ جاتے ہیں. کوئٹہ اوورلی پاپولیٹڈ ہے اور یہ پچھلے گزشتہ اگر کہا جائے کہ 15 سالوں کی کہانی ہے تو غلط نہیں ہوگا. اس ٹائم تو کوئی بھی نہیں بولتا جب زیادہ پاپولیشن ہو رہی ہوتی ہے، لوگ کوئٹہ منتقل ہو رہے ہیں کیونکہ بلوچستان کے دیگر جو حصے ہیں وہاں پر وہ سہولیات نہیں ہیں تو ان کو سینٹر آف دا پروونس آنا ہی ہے. اس وقت تو نہیں روکا جاتا لوگوں کو، اس وقت تو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. اب لوگ جب آ کے بس جاتے ہیں اب ان کے گھر توڑے جائیں گے تو یہ حل ہے کیا؟ بالکل نہیں، یہ حل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئٹہ کی آبادی گئی اور کوئٹہ کی آبادی سینٹر میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ پھر سریاب کی طرف بڑھی، ادھر نوسار کی طرف، کشلاک کی طرف بڑھتی گئی. یہاں پہ آبادیوں کو، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو لائسنسز دیے گئے، ان کو این او سیز دی گئی، لیکن وہاں پہ فیسلٹی نام کی چیز ہی نہیں ہے. انہوں نے وہاں پہ شہر بسا دیا، اربن پلاننگ نہیں کی. یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پہ پلاننگ کر کے وہ جاتے، لیکن وہاں پر کوئی پلاننگ نہیں کی گئی. مینگل صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جی نالوں پر لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے، تو وہ نالوں پہ جن لوگوں نے گھر بنائے ان کے خلاف کارروائی اسی لیے نہیں ہو رہی کہ سیاسی وابستگیاں اس ایریے میں جہاں پہ آپ کے ایم این اے ایم پی اے وہ سپورٹ دے رہے ہوں وہاں پہ آپ کارروائی نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈیلے ایکشن ڈیمز کا منصوبہ تھا یہ شروع کا 2001-2 میں بنایا گیا تھا کہ کوئٹہ میں باہر جو یہ پہاڑوں سے پانی آتا ہے ڈیلے ایکشن ڈیمز بنا دیں، وہ معاملات سیٹل کر دیں. وہ بھی نہیں کیا. نہ پانی کے مسئلے کو ہم دیکھ رہے ہیں، نہ اربن پلاننگ کر رہے ہیں. مجیب اب اس کا حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ مسائل تو ہیں، مسائل پچھلے 15-20 سالوں سے خراب ہوئے ہیں اور اب یہ بہت بڑا ایک مسئلہ بن گیا ہے. تو اب کس طریقے سے ندی نالوں کی صفائی کی جائے جو وہاں پر اس وقت لوگوں کے گھر بنا دیے گئے ہیں؟ اگر ان کو توڑا جاتا ہے تو ان کو کوئی دوسری رہائش دی جائے گی. اب کوئٹہ تو ایک ویلی ہے، کس طریقے سے زمین نکالی جائے گی؟ کیا اس کا مسئلہ ہائی رائز بلڈنگ سے اب کوئٹہ میں بننی چاہیے؟ کوئٹہ میں ہائی رائز بلڈنگ تو موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا کیونکہ یہ سیسمک زون پہ ہے اور یہاں پہ جو میکسیمم کیپیسٹی خدشہ رہتا ہے. 32 فٹ سے زیادہ اونچی عمارت کی اجازت نہیں ہے بلڈنگ کوڈ کے، لیکن پھر بھی بن رہی ہیں. اس کا مسئلے کا حل یہ ہے کہ حکومت کو اس جانب خصوصی توجہ دینی ہوگی. یہاں پہ یہ جو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے نا کہ آئیں آپ اور آ کے اپنا کام چلائیں پھر نکل جائیں، یہ حکومت کرتی ہے ہمارے ساتھ کہ یہ پورے سال کچھ نہیں کرتی. یہ آ کے اپریل مئی میں ٹینڈر جاری کرتی ہے، 1 مہینے میں سارے کام کاغذوں میں مکمل ہوتے ہیں، اس کے فنڈ ریلیز ہو جاتے ہیں اور اللہ خیر چل رہا ہے. اس کے علاوہ کام نہیں ہوتا. جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا رہا ہے پہلے بھی کہ باقاعدہ اربن پلاننگ کریں. کوئٹہ سٹی کو اگر آپ نے بنانا ہے، آپ باتیں کرتے ہیں کہ کبھی یہ لٹل پیرس تھا، کبھی لٹل لندن تھا، اب تو یہ بالکل مسائلستان بن چکا ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. حکومت اس بارے میں کچھ نہیں کر رہی. بلوچستان کو خوشحال بنانے کے دعوے کرتے ہیں. دارالحکومت کا حال یہ ہے کہ وہ بالکل کھنڈرات میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. جی بالکل، اور سب سے زیادہ تو ٹریفک کے اتنے مسائل ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ تجاوزات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور یہ حل نہیں ہوں گی کیونکہ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ سیاسی وابستگیاں ہیں، کون حل کرائے گا؟ اور ایک پارٹی کی حکومت تو ہوتی نہیں ہے. ہم یہی دیکھتے ہیں کہ سب کا ہی ہاتھ رہتا ہے حکومت کے اندر. تو
मिल जुल के जहां काम हो रहा होगा वहां करप्शन भी हो रही है, मिलजुल के ही हो रही है, चीजें सामने आ रही हैं। अता साहब ये बता दीजिएगा, आपने कहा सूबाई वजीर से आपकी बात हुई है, क्या इस तरफ भी उनकी तवज्जो दिलाई गई है कि बलूचिस्तान को जरा डेवलप करें ना पूरे, ताकि कोयटा के जो लोग हैं वो वहां वापस जाएं जिन्होंने अपने शहरों में रहना था, जो कोयटा में भर भर के आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस चीज में यही प्लानिंग हुआ कि जिस वक्त जो कल जो मीटिंग हो उसमें था कि सबसे पहले हमें जो नालाज है इसके लिए बाकायदा इसकी मीटिंग होगा, चीफ मिनिस्टर इसको चेयर करेगा और सख्ती से नालाज की सफाई करेंगे, जिससे इंक्रोचमेंट से वो सब इलीगल है, क्योंकि नालाज किसी को अलाट नहीं है। जो दूसरी बात ये थी कि इस वक्त जो बलोचिस्तान के दूसरे इलाके जैसे किला सैफुल्लाह में रात को अभी फ्लड आया, 3-4 गाँवों को हिट किया, तो हमारी रेस्क्यू टीम अभी उधर भी यही सूरत है कि ये नई आबादी थी, जो शहर के बाहर नई आबादी, वो भी नालों के ऊपर बने थे। सही, क्योंकि नालों में पिछले 20 साल से पानी आया नहीं, लोगों का ख्याल है कि पानी नहीं आएगा, लेकिन पानी ने तो अपने रास्ते में जाना है। इसलिए किला सैफुल्लाह में जो सबसे ज्यादा कोयटा के बाद नुकसान हुए वो भी नई आबादी थी, 3-4 गाँव तो भी नालों के ऊपर बने थे। तो फिर ये मसला किस तरीके से हल होगा? अताउल्लाह मेगल साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये मसला हल हो जाएगा और इंक्रोचमेंट गैर कानूनी है, ये तो सबको पता है इंक्रोचमेंट गैर कानूनी है, ये भी हर दफा दावा होता है कि मसला हल हो जाएगा, लेकिन उस मसले को हल होता हुआ हम देखते नहीं हैं। हर साल मानसून जब आता है कुछ यही सूरत हाल होती है। तो देखते हैं, इस दफा गवर्नमेंट ने तो कल ही डिसाइड किया हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, तो इंशाल्लाह जब वो गवर्नमेंट एक्शन में आएगा तो सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों को हटाया जाएगा वो रहने के लिए जाएंगे कहाँ? उनके पास कोई जगह भी तो होनी चाहिए। गरीब लोगों के अगर आप मकान तोड़ देते हैं तो उनके लिए क्या मुतबादिल है, ये भी देखना होगा, क्योंकि सारे तो सियासी वाबस्तगियों से इंक्रोच करके बैठे नहीं है। कुछ को तो ब्लैकमेल भी कर लिया गया होगा, कुछ को तो ये कहा गया होगा कि ये असल घर है, ये गवर्नमेंट से लीज्ड है घर, लेकिन बाद में वो सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं होगी उनके लिए, वो जाली डॉक्यूमेंट्स के जरिए होगा, तो ये तो रहता ही है ना। इस मसले को कौन हल करेगा? तो इसके लिए लाजमन गवर्नमेंट को कोई कंपनसेशन का पॉलिसी बनाना होगा कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक में आबाद है। और दूसरी बात है कि बलूचिस्तान में कोयटा में ज्यादातर अफगान रिफ्यूजीज भी बहुत है, और ऐसे इलाकों में जो अर्बन एरियाज में ज्यादातर अफगान रिफ्यूजीज आबाद है, यानी पहले कच्चे घर बन गए फिर पक्के बन गए, तो लाजमन गवर्नमेंट कोई अल्टरनेट जगह उनको देगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट लाजमी आप कह रहे हैं कि उनको अल्टरनेटिव कोई देगी जगह जहां पर वो अपना घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, और सिर्फ जगह नहीं देनी होगी, मकान बिल्ड करने के लिए पैसा भी देना होगा। अब इसके लिए हुकूमत क्या इकदाम करेगी ये देखना होगा। डायरेक्टर PDMA अताउल्लाह मेंगल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। क्वेटा के ब्यूरो चीफ मुजीब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने आगाहकारियों के हवाले से।